اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، اور کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، کہ جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے۔ اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام چٹ چیٹ وتھ محمد احسن کھوکر میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیشے کے لحاظ سے وہ جرنلسٹ ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اس کے علاوہ انجمن طلبہ اسلام نوابشاہ کے ڈسٹرکٹ ناظم ہیں، جناب عبدالعلیم صدیقی صاحب۔ السلام علیکم علیم بھائی۔ وعلیکم السلام احسن بھائی۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ احسن بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے اس پروگرام کے لیے۔ اچھا جی علیم بھائی، میرا آپ سے ایک سوال، آپ ماشاءاللہ سے جرنلسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں میڈیا کے، سوشل ورکر بھی ہیں، اور آرگنائزیشن کے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں، پبلک اناؤنسر بھی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے حوال بتائیں کہ آپ نے کیا کیا، اور آگے کا آپ کا کیا کیریئر ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ اچھا احسن بھائی، اگر میں زندگی کے بارے میں بتاؤں تو مجھے جب بچپن سے ہی ایک جرنلزم کا شوق تھا کہ صحافت میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ مجھے کچھ پالیٹکس کا بھی شوق تھا۔ تو جب میں آئی تھنک 8 یا 9 کلاس میں تھا تو میں نے اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے جوائن کی۔ اچھا مجھے وہیں سے ان چیزوں کا شوق اٹھا کہ میں صحافت کروں۔ تو جو میں ادھر پولیٹکس پارٹی کے اندر جو میں کام کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے سوشل میڈیا کی ذمہ داری جو ہے نوابشاہ کے لحاظ سے میں نے یہاں پہ دیکھی۔ تو بڑے احسن طریقے سے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کی ذمہ داری کو نبھایا۔ اس کے بعد پھر جب میں انجمن طلبہ اسلام کے اندر جب 2014 میں جب میں آیا، تو اس کے بعد تو ایک الگ ہی ایک کیفیت تھی کہ عشق مصطفیٰ کی تحریک کو، کہ جہاں پر نام بھی لیا جائے اسی ہستی کا جو ہمارے سب کے آئیڈیل ہو، کیونکہ مسلمانوں کے آئیڈیل ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بے وہاں شک پر بے شک۔ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے کام کرنے کا ایک بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ مجھ تقریباً 2014 سے ہی ذمہ داریوں کے بعد اب جو ہے میں ڈسٹرکٹ کے ناظم کی حیثیت سے ہوں جمعیت طلبہ اسلام میں۔ اصل میں ایسے سفر چلتا رہا تو پھر مجھے کچھ دوست ہیں میرے، انہوں نے جو ہے ایک چینل ہے اس کے لیے مجھے کہا کہ علیم بھائی آپ یہ چینل جوائن کریں۔ تو مجھے دلی خواہش تھی کہ میں نے کہا ایک چینل ہو جس میں پراپرلی کام کروں۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تو مجھے ایک چینل ملا۔ تقریباً یہ غالباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، 3 4 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں اس چینل کے اندر جوائن ہوا۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے چینل تبدیل بھی کیے، اور ماشاء اللہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں نے اخبارات میں بھی کام کیا۔ اس کے بعد یہ ایکسپیرینس میرا جو ہے چلتا گیا۔ انشاءاللہ میں نے ابھی ایک چینل پر رنگ، اب میں نے جو ہے اپنا ہی نوابشاہ کے نام سے، کہ نوابشاہ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک میں نے چینل لانچ کیا ہے نوابشاہ ٹوڈے کے نام سے، جو ماشاء اللہ عوامی ماشاء اللہ۔ مسائل ہیں، کیونکہ شہر کے مسائل شہر کے پلیٹ فارم سے حل ہوتے ہیں۔ تو بے جو شک بھی یہ شہر بات کے مسائل ہیں، جو بھی عوام کو مسائل ہوتے ہیں، کہ کہیں بھی ہوتا ہے کہ چینل سے جہاں پہ نہیں چل پاتا، تو نوابشاہ ٹوڈے سے ہم ان کو وہاں پر کوریج دیں گے، ان کے مسائل کو اجاگر کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے وہ پلیٹ فارم بھی جو ہے ایک نکالا کہ عوام کے مسائل کے لیے سٹی کے، اور اس کے ساتھ پبلک اناؤنسمنٹ کا میرا نعت خوانی سے تعلق ہے، کہ جی نعت خوانی کے اندر شعبہ نقابت سے جو ہے میرا ایک لگاؤ ہے، کیونکہ مجھے ورثے میں یہ چیز ملی میرے والد کی طرف سے، کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں ایک محفل میلاد کا اور جیسے محفلوں کا ایک جانے کا تھا، تو والد کی طرف سے ہمارا تھوڑا سلسلہ جو ہے قوالی کی طرف ہے، تو والد صاحب سے وہیں سے ہم لوگوں نے سیکھا۔ تو اس کے بعد سیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک دوست ہیں میرے، سید طلعت زیدی صاحب، تو انہوں نے مجھے اس بار آگے لگایا کہ علیم بھائی آپ اگر بولنا بھی جانتے ہیں، آپ پھر کیوں نہ کریں کہ اناؤنسمنٹ کریں۔ تو ایسے میں میں نے ایک محفل سے اناؤنسمنٹ اسٹارٹ کی۔ تو
تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب میں پبلکلی بھی ہوں اور آپ کے سامنے آج کل جرنلسٹ بھی جوائن کی. ماشاء اللہ علیم بھائی، آپ ماشاء اللہ میں نے آپ کو سنا بھی ہے شیئر بھی، اور آپ کے اچھا کام آپ شیئر کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور مختلف میں کام کیا ہے. آنے والے نوجوان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جرنلسٹ بننے کے لیے یا پھر صحافت میں آنے کے لیے میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری لازمی ہے یا نہیں، یا ویسے بھی کوئی اور ڈپارٹمنٹ اور انجینئرنگ کا سوچے کوئی اور اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے اس فیلڈ کے اندر؟ اس کو ذرا کلیئر کر دیں. ایسا بھائی اس بات کو دیکھیں نا، اب آپ نے جو بات کی بڑی اچھی بات ہے. اس بات کو اسی حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک فیوچر ہوگا، آپ کا گول ہوگا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو آپ نے جا کے ڈگری حاصل کی MBBS کی، ٹھیک ہے. تو MBBS کے بعد آپ ڈاکٹرس ہی بنیں گے، آپ سول انجینئر نہیں بن سکتے. اگر آپ سول انجینئر یعنی انجینئرنگ کی آپ نے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی صحافی ہے کہ جب آپ صحافت میں جاتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو وہی بندہ اچھا لگتا ہے اس فیلڈ کے اندر جو جس کی تعلیم ہو، جس کی اس کو مہارت ہو. تو میرے استاد نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم ایک چینل کے اندر ایک جگہ پہ، اب دیکھیں نا آپ لوگ ایک بات دیکھ لیں کہ جگہ جگہ پر عطائی ڈاکٹر بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے کلینکس ہیں، جی جی جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، ایکسپیرئنس ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو ہم بالکل عطائی ایسا ہی ڈاکٹر کہتے ہیں. تو ہم اس میں ایک وہ میں یوز نہیں کروں گا کہ میرے استاد کی طرف سے مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کے اندر ڈگری حاصل کریں کہ اگر آپ فار ایگزامپل کہیں جاتے ہیں. اچھا احسن بھائی، دوسری بات ہے کہ ماس کمیونیکیشن جو میں میڈیا اسٹڈیز کر رہا ہوں اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ماس کمیونیکیشن کے اندر بہت سارے لاٹ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ آپ اپنی مہارت کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایک صحافت کے ساتھ ساتھ ایک اچھے پروڈیوسر، ایک اچھے ڈائریکٹر، ادروائز ایک اچھے جو ہے آپ جو ہے اینکر پرسن بھی بن سکتے ہیں اس تعلیم کے بعد. کیونکہ جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل. اور ادارہ بھی اگر صحافت کے لحاظ سے اگر اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ یہی بات ہے کہ آپ کی ڈگری دیکھی جاتی ہے. کیونکہ آپ ڈگری ہوگی، رولز فالو تو سب کرتے ہیں صحافت کی، لیکن آپ اس کے رولز فالو کریں گے جو ماس کمیونیکیشن کے اندر بتائے گئے ہیں. اب ادروائز ان رولز کے سے ہٹ کے کام نہیں کریں گے صحافت کے اندر. تو اسی وجہ سے جی کہ جو جس فیلڈ کا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے، تو وہ اپنے ہی ایک فیلڈ میں اچھا لگتا ہے، نہ کہ عطائی ڈاکٹر، نہ کہ عطائی جو ہے انجینئر، وہ اس جگہ پہ اچھا لگے گا. اچھا جی، یہ اس کا سوال کا آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اچھا، ایک سوال جو میں آپ سے کروں گا، آپ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے جرنلسٹ بھی ہیں. جرنلسٹ اور اسٹوڈنٹ لیڈر کی نظر سے آپ بتائیں جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں وہ کیسا کام کر رہی ہیں اور ان کو کیا چیز امپروو کرنی چاہیے، اس کو ذرا سا ٹاپک کو بریف کریے آپ. احسن بھائی اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا تھوڑا سا. جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ لیڈر بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ صحافی بھی ہیں. ان دونوں کی نظر کو ملا کر آپ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کا کام کیسا احسن لگتا ہے آپ کو اور بھائی کیا چیز امپروو کرنی چاہیے؟ احسن بھائی، جہاں تک اسٹوڈنٹ یونین کی بات ہے تو میں ایک بات کرتا چلوں. سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک بل پیش کیا گیا تھا اسمبلی کے اندر، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایک اچھا اقدام تھا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ جو بین لگا ہوا ہے وہ ہٹ سکے. کیونکہ دیکھیں احسن بھائی، پہلے جی میں جی اس بات کو کوٹ کرتا ہوں چلوں کہ ایک ہم لوگ 5 سال میں اپنے حکمران کو تلاش کرتے ہیں. ایک ہمارا لیڈر ہوتا ہے جو پبلکلی عوام سے ہی ایک بندہ نامنیٹ ہوتا ہے جو الیکشن لڑتا ہے، آگے جا کے وہ MNA MP اینڈ پرائم منسٹر ادروائز CM بنتے ہیں. تو وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، عام عوام میں سے ہی چناؤ ہوتا ہے الیکشن کے اندر. تو کیا عوام کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا لیڈر، اپنا قائد چوائس کر سکے؟ اور جو اسٹوڈنٹ اس وقت موجود ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ان کو اپنا لیڈر
چوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری جانب اگر دیکھی جائے کہ جب اسٹوڈنٹ کو کالجز کے اندر بھاری فیسوں کا سامنا ہوتا ہے, اس کو کسی مشکلات کا ہوتا ہے, آئے دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے جو ہیں خبروں کے اندر آتی رہتی ہے بات کہ کہیں یونیورسٹی میں کچھ ہوا, کہیں کیا ادروائز ایسی ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں اسٹوڈنٹس نے جو ہے احتجاج کیا. ابھی حال ہی میں میری یونیورسٹی جو ہے شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی سے میں ماس کمیونیکیشن کر رہا ہوں, تو وہاں پر بھی ایک ایسا ایشو پیش آیا جہاں پر وہ لوگ اپنی پوائنٹس کے رائٹ, ان کا ایشو تھا جہاں پر وہ لوگ اپنی پوائنٹس کے لیے کیے گئے. تو ان کے پاس ہاسٹل کے اندر احسن بھائی, ان کے پاس ہاسٹل کے اندر پانی نہیں تھا پینے تک کے لیے. کیا اسٹوڈنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک پانی مانگ سکے آپ سے؟ بالکل, یہ تو کیا. اور پھر اس کے بعد جی ایک میرا اس کے یہ بعد اس میں احسن آپ بھائی دیکھیے جی آپ کمپلیٹ کریں بولیں. بات. میں نے اس میں آپ ایک چیز بتا اور دیں ایڈ کیجیے گا کہ اس کا مقصد, جب آپ نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا بھی ہے, جنہوں نے یہ لگایا تھا, پابندی لگانے کی وجہ کیا تھی, اس کو بھی تھوڑا سا بریف کیجیے گا. اچھا احسن بھائی, پہلے تو میں اپنی بات کر لوں کہ جو یونیورسٹی کے اندر ہوا ایسے بھائی, وہاں پر ان لوگوں نے اتنا کیا کہ میل جو ہے اسٹوڈنٹ لڑکوں کی جگہ پر لڑکیوں پہ بھی شیلنگ کی. وہ صرف یونیورسٹی گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے, وہ صرف روڈ تک آئے ہیں, وہاں پر پولیس نے شیلنگ کی ہے. کیا ایسا کسی پولیس کو یا کسی ادارے کو کرنا چاہیے کہ وہ کسی لڑکی ذات پر, عورت ذات پر شیلنگ کریں یا طالب علموں پر شیلنگ کی جائے؟ تو اسی بات کو میں یہ دیکھوں گا سوال ہے. کہ اپنا جو ہے یہ اسٹوڈنٹ یونین پہ بین ہٹنا چاہیے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کام خود کر سکیں. دیکھیں ہمارا لیڈر, اگر ہمیں کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں گورنمنٹلی بیس پر, تو ہمارے حکمران ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بھی بات کرنی تو حکمران ہوتا ہے. ہمارے ایم پی اے ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ایسے ہی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ لیڈر موجود ہوں گے جو کہ اس یونیورسٹی کے جو ہیڈ ہے ان سے بات کریں گے کہ ان کو آخر کا کیا جو ہے ہمیں مشکلات ہے ان کا حل نکالیں. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو اسٹوڈنٹ یونین پہ بین لگنے کی وجہ کیا تھی اصل, تو اصل وجہ یہ تھی کہ کچھ اس میں شر پسند عناصر جو تھے وہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بغل بچہ جماتے ہیں, جو کسی ایک پارٹی کے تھرو جو کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسے بھائی ان کے تھرو وہاں پہ دیکھیں کلیش ہوتا ہے, تو ایسی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے انجمن طلبہ اسلام کا یہ ایک ماضی میں بھی رہا ہے کہ بے داغ رہیے, کبھی اس میں کوئی بھی آپ کو ڈیفالٹ نظر نہیں آئے گا. حال ہی میں ایک جو کیس ہوا تھا, میں اس بات کو بھی کرتے چلوں, جو گنی ٹائیگر والا کیس ہوا تھا, تو اس میں بھی ایک بات اس میں ظاہر ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ یہ غلطی ایک تنظیم کا نام نہیں تھا لیکن ان کا ذاتی فعل تھا. تو ایسے بھائی اس بھی بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کا ذاتی فعل, اگر میں کچھ کرتا ہوں تو میرا ذاتی فعل ہے. اگر میں یہاں پر اس وقت موجود ہوں تو میں ایک جرنلسٹ کے طور پر, میں ایک میڈیا اسٹوڈنٹس کے طور پر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. میں کسی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ ابھی اس وقت نہیں کر رہا. اگر میں پارٹی کو ریپرزینٹ کروں گا تو یہاں پر میرا بولا ہوا ہر لفظ اس پارٹی کے ہی جملوں میں شامل ہوگا کہ یہ انجمن طلبہ اسلام کے لفظ ہے. یہاں پر جو میں بول رہا ہوں میرا اپنا ذاتی فعل ہے, تو کسی کی بھی ذاتیات کو کسی بھی تنظیم کے اوپر نہ لایا جائے. تو انجمن طلبہ اسلام کا یہی کریڈٹ رہا ہے کہ اس نے کبھی بھی جو ہے جھگڑے کی فساد کی بات نہیں کی, ہمیشہ امن کی بات کی ہے. تو انجمن طلبہ اسلام کا یہی موٹو مجھے پسند آیا کہ وہ جب بھی انجمن طلبہ اسلام نے بات کی تو عشق مصطفیٰ کی بات کی, امن کی بات کی, بھائی چارے کی بات کی. نہ کبھی کسی کو یہ کہا کہ آپ کلیکشن کو اٹھائیں, نہ کسی کو کہا آپ جا کے یونیورسٹی کے اندر جھگڑا کریں, نہ کبھی کسی کو کہا آپ جو کام کریں, لیکن کرنا ہے تو عشق مصطفیٰ کی راہ میں جا کام کرنا ہے. جی علیم بھائی, ایک سوال اب میں آپ سے کروں گا, کیونکہ اب میں آپ کو ایک چیز جی بتاؤں سمجھ کہ ہمارا جو پروگرام ہے چٹ چیٹ وتھ احسن کھوکر, اس سے ہم دوسرے لوگوں کا انٹرویو لیتے تاکہ ہمارے نوجوانوں میں جو لوگ ہمیں سنیں ان کو کوئی نہ کچھ تعلیم ملے. تو ہمارا کرنے کا پروگرام یہ مقصد ہے. اس میں ایک سوال میں کروں گا
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے، ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے. کافی دہاڑی دار طبقہ اس سے متاثر ہوا، اور کافی لوگوں نے کافی معاملات آپ کے سامنے بھی آئے، ہمارے سامنے بھی آئے. عام عوام کو اس ٹاپک کو لے کر اگر دیکھیں، جو ایک اچھا کھانے پینے والا بندہ ہے تو ایک گھر، دو گھر، تین گھر، 5 گھروں کا راشن افورڈ کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اس کو ذرا بریف کریں، اور عام عوام اس کے اندر کیا کر سکتی ہے، اس کو ذرا ٹاپک کو ذرا بریف احسن کیجیے بھائی، گا. احسن بھائی بہت بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر، لیکن مجھے اس لاک ڈاؤن کے اندر جیسے ہی لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو مجھے بہت سے نوجوان نظر آئے کہ جنہوں نے اپنے ہی آپ کام کیا. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے نا، اچھا اس میں جیسے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو کہیں پہ یہ چیزیں چل پڑیں کہ آپ اگر کسی کو 10 کلو آٹا دے گئے نا، 10 کلو آٹا، ایسے میں 500 سے 600 روپے کا آٹا ہے، جی جی، ٹھیک ہے، آپ اس 10 کلو آٹے کی بھی تصویر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک یہ بہت ہی بے شرمی والی بات ہے. ہمیں اس تصویر سے کھینچنے سے پہلے ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تو بے شک، ایسے بھی میں نے نوجوان دیکھے کہ جنہوں نے اپنا ایک ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، ایک ہاتھ کو ان کے ایک ہاتھ سے دیے، دوسرے ہاتھ کو وہ خبر نہیں ہوئی ہے. تو ایسے بھی نوجوان مجھے ملے. اچھا دوسری بات جو عوام کو اس میں کرنا کیا چاہیے احسن بھائی، سب سے اچھا طریقہ تو جو ہم نے علماء کرام سے بھی سنا، سب سے پہلے آپ اگر زکوٰۃ جو فطرہ دیتے ہیں وہ بھی اپنے پڑوس سے دیتے ہیں تو اچھا یہ ہے کہ ہر بندہ استطاعت والا ہے کہ وہ 2 راشن کے پیکٹ، کم از کم 1 راشن کا پیکٹ بھی ایک خاندان کو دے سکتا ہے. تو ان کا یہی کہ سب سے پہلے اپنے جی جی میں یہی بات کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے اگر ہم اپنے انڈیا کے اندر دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، کافی تنظیمیں کام کرتی ہیں. یہ سوال کروں گا کہ جیسے کہ ایک ایگزامپل کام کر رہی ہے، جے ٹی سی کام کر رہی ہے، سینانی کام کر رہی ہے، اور ایسی بڑی تنظیمیں ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگوں نے، میں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپس میں کولیبریشن کر کے جو غریب ہے ان کے گھروں میں جا کے راشن پہنچایا، پکا ہوا کھانا پہنچایا. لوگوں کے لیے کیا کریں، جو کام کریں ان کے بات کریں آپ. ایسا کوئی کام جو کریں ان سے تو یہی بات ہے بھائی، آپ کسی کی باتوں میں نہ لگیں، ٹھیک ہے. بولنے والے بولتے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. کیونکہ احسن بھائی جب ہم لوگوں نے بھی کام اسٹارٹ کیا انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے تو باتیں بہت بنی. تو میرے ایک استاد ہیں، وہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا باتیں بنتی رہتی ہیں اور قافلہ جو ہے رکتا نہیں ہے. تو بے آپ شک، پیچھے والوں کی طرف جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی طرف نہ دیکھو. آپ جس منزل پہ جس قافلے میں گامزن ہو نا، آپ اس جو ہے اس ٹریک کو نہیں چھوڑو. اگر آپ نے اس ٹریک کو چھوڑ دیا تو آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ آپ نے ان کی باتیں مانی. تو پھر بھی آپ خود بھی کسی پہ تنقید کرو گے. تو میرا تو ایک ہی ہمیشہ موٹو رہا ہے، میں ایک بات ہی کہتا ہوں کہ تنقید بغیر تنقید کبھی نہ کریں، تنقید بغیر اصلاح کریں. کیونکہ آپ آج اگر کسی پر تنقید بغیر تنقید کریں گے نا احسن بھائی، تو کل کو کوئی آپ پہ بھی تنقید بغیر تنقید کرے گا. اگر آپ آج کسی پہ تنقید بغیر اصلاح کریں گے، یعنی کہ آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، تو کل کو بھی کوئی آپ کی غلطی پہ اصلاح کرے گا. کیونکہ موافقت عمل ہے کہ جیسا آپ کرو گے کسی کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. علیم بھائی ہمارے پروگرام کا وقت اور بھی دوسری ختم بات ہونے اصل میں والا اس میں ایک بات ڈال ہے. اچھا آپ کمپلیٹ کر دیں چلیں، بات. کوئی میں آپ ایک کی بات باتوں بس سے مجھے لاسٹ بہت مزہ آ رہا ہے، یہ میں کریں. ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اچھا جزاک اللہ. ایسے میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو دیکھی، میں اس اگر تنظیم ایک آرگنائزیشن کا نام نہ لوں گا کیونکہ وہ ایک فلاحی ادارہ ہے. تو ایسے میں اس کی فلاحی ادارے کے اندر ایک بچے کی ویڈیو آئی کہ جو ولاگ بنا رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے میں اس بچے کا ٹیلنٹ، اس کی بات کرنے کا ویو اتنا تھا. مجھے لگتا ہے تقریباً 11 سے 12 سال کا بچہ ہوگا. ایسے میں اس 11 سے 12 سال کے بچے نے اپنی مدد 10 بندوں کو راشن پہنچایا. ماشاء اللہ، اس ماشاء کے اللہ. ساتھ ساتھ وہ سینیٹائزر، ماسک، ادر وائز جو اس وبا سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کے اشیاء ہیں وہ پرووائڈ کی اس نے لوگوں کو. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو، ان کے جذبوں کو میری طرف سے سلام ہے کہ اپنا کام یہ لوگ جاری رکھیں. کیونکہ آج اگر یہ اس ایج میں، اس عمر میں یہ لوگ کام کریں گے تو کل کو یہی ہمارے عیدی ہیں، یہی ہمارے ظفر عباس ہیں، اور یہی ہمارے مولانا بشیر فاروقی ہیں. کیونکہ ایسے ہی انہی لوگوں، ایسے ہی بچوں کے جذبوں سے ہی ایسے بڑے بڑے جو ہیں فلاحی ادارے فخر پاکستان پیش ہوتے ہیں. بالکل.
اچھا علیم بھائی، میں آپ کے لیے میں بھی کو سلام پیش کرتا ہوں ABC کو، اس کے علاوہ عیدی جتنے بھی لوگ جہاں پہ پاکستان کے جس حصے میں، جس گلی میں، جس کونے کے اندر ایک بندے نے بھی ایک بندے کو راشن دیا یا اس کی مدد کی، اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایسا اسٹیپ کیا. علیم بھائی آپ پبلک اناؤنسر بھی ہیں، اور جانے سے پہلے آپ کوئی اپنی پسندیدہ غزل یا کوئی شعر ہمیں سنائیں. احسن بھائی پسندیدہ غزل تو میرا اپنا ہی وہ کلام ہے جی جی کہ مجھے بہت پسند ہے، تو کہ آدھی نہیں کھاتے کبھی پوری نہیں کھاتے، یہ وقت حاضر پہ لکھی ہوئی ہے اور واہ یہ واہ میرا اپنا ہے. تو آدھی نہیں کھاتے کبھی پوری نہیں کھاتے، خوددار تو رشوت کی کمائی نہیں کھاتے. واہ واہ واہ. آدھی نہیں کھاتے کبھی پوری نہیں کھاتے، خوددار تو رشوت کی کمائی نہیں کھاتے، اور مزدور تو کڑی دھوپ میں کرتا ہے مشقت. مزدور تو کڑی دھوپ میں کرتا ہے مشقت، کچھ دیر کو وہ تازہ ہوا تک نہیں کھاتے، اور ہوتے ہیں بہت کم دنیا میں وہ انسان. ایسے میں اسی دو مصروں میں آپ کا وہ جو آپ نے سوشل ورکر کا جو بات کی، تو اسی بات میں کوڈ ہو جائے گی کہ ہوتے ہیں بہت کم دنیا میں وہ انسان، ہمسایہ جو بھوکا ہو تو خود بھی نہیں کھاتے، اور دھرتی سے جنہیں ماں کی طرح پیار ہو علیم، دھرتی سے جنہیں ماں کی طرح پیار ہو علیم، دھرتی کے وہ فرزند تو کبھی دھرتی نہیں کھاتے، دھرتی کے بے وہ شک فرزند بے تو شک کبھی دھرتی نہیں کھاتے. بے شک بے شک. عبدالعلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان احسن محمد کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.